الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس پروقار حسین بزم کے تصدق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پہ شب خون مارا، حضور کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، آئے دن یہود و ہنود کے اشاروں پر ختم نبوت و ناموس رسالت جیسے حساس مسئلے سے چھیڑ خانی کی۔ اللہ کریم ہر اس ناپاک غلیظ وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک فرمائے۔
فاضل جلیل، عالم نبیل، ترجمان عقائد و نظریات اہل سنت، حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی معزز و محترم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، آج کی اس خوبصورت عالی وقار نہایت علمی فکری نشست کے سالانہ ایک تسلسل کے جو آغاز کا دن ہے، اس خوبصورت سلسلے کے آغاز پر اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات کے تحفظ اور نئی نسلوں کو اس سے آشنا کرنے کے اس حسین پروگرام کے انعقاد پر میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کو۔ ایک انتہائی حسین اور خوبصورت کڑی ہے، اللہ کریم اس کی برکات اور اس کے ثمرات اور اس کے مقدس اثرات ہمیں نسل در نسل نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، بحیثیت مسلمان میرا مقدمہ، میرا کیس اسلام ہے، اور یہ بڑا حساس مقدمہ ہے۔ گو کہ اس مقدمے کے اس کی حساسیت و اہمیت کا عالم یہ ہے کہ یہ ہر فرد اس کا ہر لمحے وکیل، ریپریزنٹیٹر اور ترجمان ہے۔ فتنوں کے، آفات کے، شوکتہ بازیوں کے دور میں بحیثیت مسلمان سنی حنفی آپ کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ آپ ہر لمحے اپنے دین کے، اپنے عقیدے کے ہر لمحے اور ہر گھڑی اور ہر جگہ ترجمان کے طور پر دکھائی دینا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی مسلک کا بندہ ہو، وہ مسجد میں مسلمان ہو، وہ مدینے میں مسلمان ہو، وہ مکے میں مسلمان ہو، اور وہ تجارت میں، وہ خوشی میں، وہ غمی میں مسلمان نہ ہو، تو وہ جس مسلک کا بھی ہو اس کو منافق کہتے ہیں۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر لمحے اس کے ہر تمام ایکٹیویٹیز سے احساس لوگوں کے دل و دماغ میں ڈیولپ ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ اور جب ان نعمتوں سے ہم محروم ہوتے چلے گئے تو پھر آج آپ کا کوئی شعبہ نہیں بچ سکا کہ جو مسلمان سے جڑا ہو اور وہ عالمی دنیا میں انسانوں کے ماحول میں اس کو قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہو۔ وہ صحت کا ہو، وہ ایجوکیشن کا ہو، وہ تعلیم و تربیت کا ہو، وہ سماجی ہو، معاشی ہو، اقتصادی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو شاید یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ 2 نمبر قوم ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے امت کا، اور دوسرا یہ ہے کہ عالمی استعماری قوتوں کے مزاج نے جو آپ کے دین کو اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی بنیادی، اس کے روٹس جو تھے وہ 3 تھے، اور وہ 3 روٹس پر وہ پوری کوشش کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ جڑ گیا۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہے آپ کی، ہماری، کہ اکابرین میں وہ لوگ ایسے تھے جو خواب غفلت سے دوچار نہیں ہو رہے تھے، وہ جاگ رہے تھے۔ انہوں نے جاگ کر ایسا پہرا دیا کہ دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی، وہ جس سینس میں بھی آئے، وہ جس روٹ سے بھی آئے۔ اقبال کہتے ہیں نا، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت،
ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ جو نئی نئی ایجادات ہیں ان کے پیچھے ان کے تجربات ہیں۔ چیک کرتے ہیں کہ امت کی محراب و منبر سے وابستگی کتنی گہری ہے۔ جب یہ کمزور ہو گئی تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ محراب و منبر بیسکلی یہ ایک ایسا خوبصورت سلسلہ ہے جس سے آپ کو دینی اور علمی جو خیر ملتی ہے، برکات ملتی ہے، اس کے اثرات پھر نسلوں میں مرتب ہوتے ہیں۔ لارڈ میکالے نے جو رپورٹ پیش کی تھی ملکہ برطانیہ کو، پہلی رپورٹ بر صغیر سے جو پہنچی، اس نے کہا کہ لٹریسی ریٹ باوجود اس کے کہ یہاں بڑے بڑے قلعے بنے، تاج محل بنے اور بڑے بڑے عجوبے بنائے گئے، جب یورپ امریکہ بڑی بڑی یونیورسٹی اور بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کھڑے کر رہا تھا، تو اس نے کہا رپورٹس کیا ہے؟ تو آپ اور میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا 90.9% لٹریسی ریٹ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یہاں بڑے بڑے ادارے، یونیورسٹیز اور کالجز کا ماحول تو اگرچہ ایسا نہیں ہے جیسا یورپ میں ہے۔ یہاں ایک مسجد ہے محلے میں، گاؤں میں، پنڈ میں، شہر میں، دیہات میں، اس میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس مصلے پہ کوئی سید فیض الحسن شاہ جیسا بندہ بیٹھا ہے۔ وہ ہر 5 وقت آنے والی نمازیوں کو بتا رہا ہے کہ تمہاری بہن کا تمہارے ساتھ، ماں کا تمہارے ساتھ، بیٹی کا تمہارے ساتھ، بہن کا، ماں کا، بیوی کا، بھائی کا، چاچے کا، بھانجے کا، پڑوسی کا، غریب کا، امیر کا، ان رشتوں کا احترام اور احساس اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وہ ان رشتوں کی اور ان لوگوں کو شرم و حیا اور غیرت و حمیت کا ایسا درس دے رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ مسلمان نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھانا ہے۔ تو اس نے کہا باقی لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کے بعد آتے ہیں، ان کو 8 دن کے بعد یہ موضوع ملتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سال میں 2 مرتبہ عیدین کے موقع پاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ہے علمی ڈیولپمنٹ جس کو آپ اور ہمیں آج وہ تعلیم تو رہی، بہت تعلیم ہو گئی ماشاءاللہ سائنس ٹیکنالوجی میں، 69 کی دنیا میں ایک بندہ چاند پہ پہنچ گیا، لیکن اس میں جو چیز ختم ہو گئی ہے وہ میرے ساتھ آپ شاید ایگری کر جائیں، وہ تربیت ہے۔ یعنی میری ان پڑھ ماں اگر بازار کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس کی دوپٹہ چادر اترتی نہیں، اور میری ہائی کوالیفائڈ بیٹی اگر جا رہی ہے تو اس کا دوپٹہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ یعنی تعلیم نے میری بیٹی سے شرم و حیا چھین لی ہے۔ وہ تصور یہ جو دینا چاہتے تھے وہ انہوں نے بڑے ٹیکنیک سے وہ دیا ہے، اور اس میں ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے آپ دیکھیں۔ آپ کا میرا بیٹا ماشاءاللہ اس نے آج ایجوکیشن کے سسٹم یوں ڈیوائیڈ ہوئے کہ ایسی ایسی ڈگریاں وجود میں آ گئی ہیں کہ اگر 50-60 سال پہلے کوئی بہت زیادہ ماسٹر ڈگریاں حاصل کر کے اور ساری زندگی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والا مرا ہوا بندہ اٹھ کے آ جائے تو وہ ڈگریوں کا نام سن کے حیران ہو جائے گا کہ یہ ڈگریاں بھی آ چکی ہیں۔ یعنی اتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے تعلیم۔ لیکن آپ بتائیں کہ ان ساری تعلیم میں بدلے چاند پہ پہنچ گئے، انہوں نے ایٹم وجود میں لا کے رکھ دیے، بندوں نے ماشاءاللہ دنیا کو، اپنی کائنات کو کنٹرول کر لیا، سپیس اینڈ ٹائم کو کنٹرول کرنے کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں، ٹیلیسکوپ سے مائکروسکوپ تک آ گئے، مشین کے کیمرے کو بندے کے وجود کے اندر گھسیڑ کے وہ پوری کی پوری اس کی پوری صحت کے سسٹم کو کمپیوٹر میں دکھا چکے ہیں۔ یہاں سے وہ کسی کو بھیج کے تو پوری دنیا میں اسی وقت وہ اس کے لیے مشاورت چل رہی ہوتی ہے، یعنی اتنی پہنچ گئی۔ آپ بتائیں سب سے کمزور کیا ہوا ہے؟ تعلیم تو بہت آگے نکل گئی۔ میرے اور آپ کی نسل میں، ہم چھوڑ دے تجزیہ باقی کا، ہماری نسل میں ہمارے بچوں میں سب سے زیادہ کمزور نالج کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ یعنی سائنس میں ہم عروج پہ ہیں، ٹیکنالوجی پہ، لیکن اسلامی نالج جو ہے وہ ہمارے ہاں کتنا گئے اس کے بارے میں
کسی بڑے ہائی کوالیفائڈ بندے کو کروڑوں روپے فیس لینے والے وکیل کو سورت کوثر نہیں آتی، اور کسی بہت بڑے چرب زبان کو پہلا کلمہ نہیں آتا، کسی سابق وزیر داخلہ کو سورت اخلاص نہیں آتی، وہ 3-4 سال بیچارہ یاد کر کے آیا پھر بھی نہیں سنا سکا، کسی کو خاتم النبیین نہیں آتی کہنا. تو مطلب کس تصور میں آپ جائیں گے؟ یعنی کمزور سب سے زیادہ یہ ہوا ہے. وجہ شاید عالمی دنیا اس تصور میں کامیاب ہو گئی کہ آپ کو محراب و منبر سے توڑنا ہے. چھوڑو پرے جناب، یہ تو پھڈا ہے، یہ تو لڑائی ہے. کس نے کہا ہے دین پھڈے کا نام ہے؟ دین تو غیرت کا، جرت کا، انقلاب کا نام ہے. کوئی کہتا ہے مذہبی کارڈ استعمال، بھی بالکل ٹھیک ہے، مذہبی کارڈ وہ استعمال، اس کو کیوں کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل جس کی فیملی کا مزاج ہی ناچنے کا ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرے؟ جو فیملی سمیت چوکوں میں ناچے، اس کا حق بنتا ہے مذہبی کارڈ استعمال کرے؟ ہولی ہولی بولو، اس کا تو حق نہیں ہے نا. اچھا پھر جو دین پہ ہرزہ سرائی کرتا ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے وہ مذہبی کارڈ استعمال کرے؟ تو جس کو یہ پتا ہے کہ جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب کا نام استعمال کرے. جس کی ماں اولڈ ایج ہوم میں بیٹے کا راہ تک رہی ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرے؟ اور جو شب و روز ماں کے پاؤں دبا کے اللہ رسول کو راضی کر رہا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہے لوگو میری عزت و عظمت محمد کے دین سے ہے. اس کے لیے ضروری ہے. ہمیں دین نے کیا دیا؟ یاد رکھو، آپ دیکھتے ہیں پیروں کو، مولویوں کو، محراب و منبر سے وابستہ لوگوں کو، آپ کا حق بنتا ہے آپ عالمی دنیا کو، بالخصوص اپنے بچوں کو بتائیں، بچوں ہمیں سب کچھ محمد کے دین نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے وجہ یہی ہے. آج ہم دین سے کتنا دور ہوئے. گزشتہ چند دنوں میں میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی. میں نے 2 لیڈروں کو سنا اور وہ کیا کہہ رہے تھے. چرچل نے یہ کہا تھا، عدالت انصاف مہیا کر رہی ہے. پھر دوسری بولی، چرچل نے یہ کہا تھا عدالت انصاف. میں کہا چرچل دیو پترو، یہ بک بک تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ اس کا مطلب ہے جس جھولی میں پلے ہو وہ جھولی اتنی گندی تھی، جس ماحول میں پلے ہو وہ ماحول اتنا گندا تھا کہ انہوں نے تمہیں چرچل تک پہنچایا ہے. کاش تمہیں لوری سیدہ فاطمہ کی نکرانی دیتی تو وہ تمہیں چرچل کا انصاف نہ بناتی، وہ محمد کے غلام عمر کا انصاف. گھٹیا ماؤں کی پیداوار کو کیا پتا ہے کہ اسلام کا حسن و جمال کیا ہے؟ قصور ان کا نہیں ہے. ایک غیرت مند اور اہل سنت کے ایک تندرست و توانا ترجمان کی آواز سید فیض الحسن شاہ کے مرکز میں آنے والوں، آپ اور میرے لیے ضروری ہے ان لنڈے کے انگریزوں اور موم بتی آنٹیوں کی اس لبرل اور سیکولر گھٹیا اولاد کو یہ بتا دیں تم فخر نہ کرو، کر ہی نہیں سکتے. میں فخر کروں گا کہ میرے محمد کے برکت سے مجھے جو دین ملا ہے اسی میں ہر لمحے میرے لیے، میری ماں کے لیے، میری بیٹی کے لیے عزت. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذریعے ان سے مخاطب ہو کے ان سے پوچھیں، آپ بتائیں دین اسلام نے کیا دیا؟ آپ کا ان پڑھ بیٹا یورپ میں نوکری کرتا ہے، وہ ڈش واشر ہے، وہ فلر ماسٹر ہے، وہ کچھ کرتا ہے، وہاں کا جج، وہاں کا جرنل، وہاں کا پڑھا لکھا سور کا گوشت کھا رہا ہے، اور آپ کا مزدور بیٹا نفرت کر رہا ہے. اس کو کس نے نہیں بچایا اور تیرے بیٹے کو کون بچا رہا ہے؟ سوچ کے بتا. کس نے بچایا تیرے بیٹے کو؟ کیمسٹری تو وہ پڑھا ہے، تیرا بیٹا تو نہیں پڑھا. فزکس بایو تو اس نے پڑھی ہے، تیرے بیٹے نے تو نہیں پڑھی. محراب و منبر کو کمزور کرنے کے تانے دینے والے بدبختوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، فزکس، کیمسٹری، سائنس اس موقع پہ چپ تھی. محمد کے دین نے کہا نجس نجس ہوتا ہے.
اقبال نے کہا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، بیدار ہو دل جس کی فغان ساری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ آپ بتائیے ان لنڈے کے انگریزوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے توسل سے مجھے پوچھ کے بتائیں، آپ کے پڑوسی ملک میں ہندو جرنل، ہندو جج، ہندو وزیر، ہندو مشیر گائے کا پیشاب پی رہا ہے، آپ کا ان پڑھ بچہ اس سے نفرت کر رہا ہے، اس کو کس نے پینے پر مجبور کیا اور آپ کے بیٹے کو کس نے بچایا؟ اس سے آپ ایسا بھی بولے تو آپ کا حق ہے۔ کس نے بچایا؟ مصطفیٰ کے دین نے کس نے بچایا؟ پھر مجھے فخر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس سے بھی ہولی بولو، کوئی حرج نہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تھوڑا سا اور رکو، آپ کے سکھے کی بس اسٹاپ پر اسی کی آپ کو مثال دیتا ہوں، یورپ میں ایک بچی 11 سال کی ماں بنی، یورپ نے جشن منایا کہ 11 سال کی بچی، ہم ماں بنانے پر بھی ہم نمبر لے گئے، اور پتہ ہے اس کی جھولی میں جو اس کا ناجائز اولاد تھی وہ کس سے تھی؟ اس کے سگے بھائی سے۔ یورپ کو اس سے سروکار نہیں ہے، اس سے سروکار نہیں ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا تو ناپائیدار ہوگا۔ ان کو سروکار نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کر لیا، سگے بھائی سے بدکاری کے ذریعے سے وہ ناجائز اولاد کی ماں بنی۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے سکھے کی پر میڈیکل کالج کی، یونیورسٹی کی، اسکول کی، کالج کی آنے والی بس اسٹاپ پر آپ کا فیڈر پینے والا بچہ، آپ کی بیٹی بڑی بہن کا ہاتھ پکڑ کے جو بس اسٹاپ تک جا رہا ہوتا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ بہن کتنی محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے؟ جس کو شرم آتی ہو وہ سبحان اللہ گھر جا کے کہہ سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ کیوں محفوظ کر رہی ہے اپنے آپ کو محسوس کہ میں مضبوط ہوں؟ اس کو پتا ہے کہ میرا ہاتھ میری عزت کے محافظ میرے بھائی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تصور کس نے دیا ہے؟ بولیے بولیے بولیے، مصطفیٰ کے دین نے دیا ہے، اور ہمیں ہر لمحے فرق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ عالمی دنیا کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ اس نے بنیاد کو کمزور کرنا تھا، تمہاری مقدس شخصیات کو اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ بیچارے لوگ جنہوں نے کہا ہم نے تو یہ پڑھا ہے، اب بتائیے قرآن پر اٹیک کیا گیا تو قرآن کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی اترے کہ نہیں؟ تھوڑا اور ہولا بولو۔ صدیق و فاروق نے تحفظ کیا کہ نہیں؟ اصحاب اور آل رسول نے کیا کہ نہیں؟ احادیث پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو ائمہ محدثین نکلے کہ نہیں؟ اب انہوں نے کہا اس کو اور کنفیوز کرو، آپ کے ماحول سے تعلیم نکلتی اسلامی تعلیم اتنی رہ گئی، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور رسالوں اور چھوٹی چھوٹی کتابچوں میں خلاصہ رٹ کے پڑھانے والے اساتذہ بیچاروں کو جو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں کنفیوژن تب پھیلی جب بچے نے کہا میں میلے پہ گیا تھا، پکوڑے لیے تھے 10 روپے کے، وہ جو نیچے تھا نا ورقہ اس میں نے تاریخ پڑھی ہے۔ واہ بلے و مورخہ، واہ محققہ، وہ میلے پہ جلیب کے نیچے جو ورقہ تھا وہ تاریخ ہے۔ وہ جو سکول میں کسی جاہل رٹی رٹائی استاذ کی یا کسی بھی بیچارے بازاری محقق کی کتاب کا ورقہ پڑھا، میں نے تاریخ پڑھی ہے۔ جو بیچارہ تاریخ کے ورقے کو پڑھ کر کنفیوز ہو گئے، اس کو کیا پتا کہ حقائق کیا ہے، اور وہ منہ کہاں مارتا ہے؟ وہ مولویوں کی پتا۔ آپ بتائیے آپ کا بیٹا میڈیکل کالج کا طالب علم ہو، میڈیکل کا اسٹوڈنٹ، دوسرا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہو، وہ انجینئر بیٹا میڈیکل کی کتابیں گھر میں فاضل ٹائم میں پڑھ لے اور ڈاکٹر انجینئرنگ کی کتابیں فاضل ٹائم میں پڑھ لے، تو وہ ڈاکٹر انجینئرنگ کے شعبے میں جا سکتا کہ نہیں؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ کتابیں تو گھر میں اس نے پوری پڑھی ہیں۔ ہولی ہولی بولو، ہولی بن سکتا کہ نہیں؟ دین نو ایڈا یتیم سمجھ رکھے جے جیڑا کتا بلا اٹھ کے مرضی منہ مارنا شروع کر دے گا۔ بولو، وہ 2-4 اردو کی کتابوں کی تاریخ کو پڑھ کے تفسیر کو پڑھ کے جو کہ میں نے یہ پڑھا ہے، مت ماری گئی ہے تمہاری، نہ اصول کا پتہ، نہ ناسخ کا پتہ، نہ منسوخ کا پتہ، نہ درجے کا پتہ، نہ مرتبے کا پتہ،
نہ تمہیں کسی اصول کا پتہ ہے تو خدا کے لیے تھوڑا سوچ لو. یہ محمد کا دین ایمے نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی رازی بیٹھا ہے, کوئی غزالی بیٹھا ہے, کوئی جامی بیٹھا ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو تاریخ میں سب کچھ ہے, تاریخ میں جھوٹ بھی ہے سچ بھی ہے. ایک بندہ آپ کو جا کے کہے چوکی سکھے کی میں گیا تھا شاہ صاحب کی مسجد میں, اللہ دی قسم ہے یکم محرم مسجد بند, دروازے بند, بوئے بند, مسجد خالی سی. دوسرا بندہ کہا اللہ دی قسم ہے میں شاہ جی دی مسجد تے گیا مسجد بھری سی, تاریخ یکم تھی. تسی آپس وچ لڑنا شروع کر نہ دینا بلکہ پوچھ لینا پتر ٹائم بھی دسو کیڑے کیڑے گئے ہو. تھوڑا جی ہولی بولو. ٹائم پوچھ لینا لڑائی تو پہلے. ٹھیک کہہ رہے, قسم بھی وہ ٹھیک ہے, تاریخ بھی یکم محرم ہے, ٹائم بھی انہیں دسیا پورے 10 بجے. لڑنا نہ پوچھ لینا پتر دن دے 10 بجے کہ رات دے 10 بجے. جڑا بندہ بیمار ہے اللہ انہوں شفا دے وے, جڑا چوکھا بیمار ہے اللہ پرویز الہی دا مشیر بناوے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جنہوں ڈھیر جلدی اللہ کرے عمران خان دا مشیر بنے. میں یہ عرض کر رہا ہوں ٹائم پوچھ لو, کیفیت دیکھ لو, کنڈیشن. ہاں اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ سکے کی موڑ کے آؤ گے, چوک والے بندے سے تحقیق کرو گے. جب تاریخ تمہیں الجھا دے ہے وہ بھی تاریخ کے ٹھیک 10 بجے مسجد بند ہے یکم محرم, ٹھیک 10 بجے مسجد فل ہے, دونوں کی تاریخ ہے, دونوں بندے ہیں, دونوں سچے ہیں. اس کے لیے اس کو لانا پڑے گا جو چشم دید ہے. اب میں نے کہا تاریخ تمہیں یہ کہتی ہے آل میں یوں تھا, اصحاب میں یوں تھا, چشم دید لاؤ. چشم دید نہ ملے تو پھر اللہ کے قرآن کے پاس پہنچ جاؤ. آسان ہے مرحلہ. میں نہیں کہہ رہا, امام جعفر صادق پاک نے اصول دیا ہے, امام باقر نے اصول دیا ہے. جو چیز سنو ایویں نہ ٹر پو, پہلے میرے نانے سے منسوب, میرے بابے سے منسوب اس قول کو, حدیث کو قرآن کے زیر سایہ رکھ دو. اس کو قرآن ویریفائی کر دے وہ ٹھیک ہے, دوسری سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں. تو پھر ہے اس سے اصول موجود ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں آؤ حق بنتا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے. وہ کہتے ہیں, مولوی کہتے ہیں جناب تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. ہم نے کہا ایسا نہیں ہے, آپ پڑھو استاد کے پاس آؤ, مجھے بتاؤ کوئی مسجد کا مولوی بتا دو, کوئی مسئلہ کہو. آپ نے اس سے مسئلہ پوچھا ہو, وضاحت چاہیے ہو, اور اس نے آپ کو ٹائم نہ دیا ہو. انج کدے تماشا ڈاکٹر نال بھی کر کے دیکھ لو جو لتر نہ پہنتے, کلیے تے بحث کر لو. انجینئر نال ہی کدے ٹاپک تے ڈسکشن کر لو, چل دو یا جو لتر نہ مارے تھے. مولوی تی ایڈی مخلوق ہے بیچاری محبت والی, پیار والی. پیو دی دوائی لین چلے ہوئے نا تے تسی چوک وچ گپ شپ دے موڈ وچ کھڑے ہوئے, آدم پاک دا قد کنا سی تے کپڑے کنے میٹر لگدا سن. یہ مسئلہ بھی روک کے پوچھو تو وہ دوائی بعد میں لے گا, پہلے آپ کو مطمئن کرے گا. اجے بھی تسی اوکھے ہو, پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہیں. چسکے دے مطابق بھی اس نے پورا ٹائم دیا. کبھی تجربہ کرنا ہو نا تو آپ کی گلی میں مکان بن رہا ہو, سیول انجینئر صاحب گزرے, ان کا نظر مار جو, انہیں کہنا فائل چک دفتر مار. آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی مریض ہو, ڈاکٹر کی گاڑی گزر رہی ہو, ذرا ڈاکٹر صاحب چکر رہا, انہیں کہنا مریض چک کے تے اوتھے لے کے آ, بھاویں ایمبولینس تے لد, بھاویں 1122 تے لد, بھاویں ٹیکسی کرا کے لیا, کلینک میں لے کے آؤ. تو مولوی کو رات میں بھی اگر مسئلہ پوچھو تو بتائے گا. عرض یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ دین آسان ہے, جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم سے سمجھو. قرآن کو ایسے نہیں کہ جس کے جی میں جو آئے, اگر اس کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کے اصول اور اس کے ناسخ, اس کے منسوخ, ان کے تصورات کو سمجھو جو علماء نے ایک پورا علمی فکری دفاتر قائم کیے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے آپ کو ہم اس دربار تک لے جانا چاہتے ہیں. مسئلہ شخصیتوں کا نہیں ہوتا, مسئلہ پرسنالٹیز کا نہیں ہے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی یہ شخصیتیں نہیں ہیں صرف, یہ اسلام کے وہ مینار ہیں جن پہ اسلام کا محل قائم ہے. بابا آخر کیوں شدت ہوتی ہے؟ سید فیض الحسن شاہ کے والد کو برا کہو تو اتنی شدت نہیں اختیار کرتے.
خادم حسین کی ماں کو گالی نکالو تو اتنی شدت نہیں ہوتی، اور کوئی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی و زہرا پاک پہ بھونکے تو ہم اپنے وجود کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ ہم اس وقت آگ و گولا کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وجہ یہ میرا ابا ایک پرسنالٹی ہے، شاہ جی کے والد گرامی ایک پرسنالٹی اور شخصیت ہے۔ اوے ابو بکر و عمر و عثمان و علی صرف پرسنالٹی اور شخصیت نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے یہ اسلام کا وقار ہے، یہ دین کا معیار ہے، اور یہ محمد کی تربیت کے شاہکار۔ آپ بتائیے، اچھا ہمارے ہاں تصور یہ ہے جناب، جیو کے تجزیہ نگار نے اس پرسنالٹی کو یوں کہا، اے آر بھائی کے تجزیہ کار نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، میں ہاتھ بن کے پوچھنا اے بیچارے بے روزگار تجزیہ نگارانو، اے دس ویسے تو کسی نے کہا تھا سچ کہاں لکھے گا میرے دور کا تاریخ داں، جب وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے کہانی بیچ کر۔ لیکن میں پوچھنا چاہوں گا یہ تجزیہ کار جس کو کہیں وہ چنگا بندہ ہے، تو جس کو اللہ کا قرآن ظاہر و باطن بیان کرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی بھی کسی کے محتاج ہیں کہ کوئی ان کو کوئی ڈگری دے؟ قرآن کہہ رہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ اچھا سچ بتاؤ، آپ کو کھلی اجازت ہے، شاہ جی کی میں منت کر لوں گا وہ بھی اجازت دے دیں گے، جیدہ پوا مرضی کھڑکا کے پوچھو یہ لکھنؤ والوں کے لیے آیت اتری ہے؟ اولی اولی بولو، اولی اولی، پنڈی والوں کے لیے، پشاور والوں کے لیے، یہ ہندی سندھی بلوچوں پٹھانوں پیٹے پیپے نونے دیوبندی وہابی سنی شیعہ کے لیے اتری ہے؟ جس مورخ مرضی سے پوچھ لو، شدت پسند ہو مصلحت پسند ہو، وہ بتائے گا یہ مصطفیٰ کے جانثاروں کا بتا رہی ہے، محمد کے یاروں کا بتا رہی ہے۔ تو پھر آپ کو اور مجھے کیا، کس نے یہ پاور بخشی ہے بھائی ہم ترازو لے کے بیٹھ جائیں؟ واہ سونے نصیباں والے ہو، تواڈیاں تے ماواں دیاں لوریاں تے پیوواں دی حلال کمائی نو سلام ہو، جڑا بریلی والا بابا سچا عقیدہ دے گیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن ظاہر بیان کرے باطن بیان کرے، ان کی غیرت کو جرأت کو عظمت کو بیان کر کے کہہ رہا ہو العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، جن کو لائیو کوریج جناب چینل دے آپ کے نزدیک وہ بڑا ہے جس کا دھرنا، جس کی کانفرنس نشست و برخاست کو قومی
انٹرنیشنل میڈیا کوریج دے وہ آلہ ہے. سوچ کے بتاؤ نبی کے غلاموں وہ جن کے ظاہر کو قرآن بیان کرے باطن کو قرآن بیان کرے رکوع کو کیفیت کو سجود کی کیفیت کو قعدہ و قیام و تشہد کے تصور کو خود قرآن بیان کرے جہاد کے جذبے کو تجارت کی پاکیزگی کو لین دین کے معاملات کو دل کی خواہش کو دماغ کی سوچ کو اور اندر کی باغر کی دنیا کو پروردگار کہہ رہا الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. سکھے کی کا بندہ مانے نہ مانے پنڈی پشاور کا مانے نہ مانے دیوبندی سنی وہابی مانے نہ مانے اللہ فرما رہا لوگوں میں نے خود امتحان لیا ہے. اللہ فرماتا ہے اندر تقوی کی تقوی پایا ہے. کسی اور کی محتاجی تھی لیکن آپ کا دشمن کتنا تیز تھا وہ آگے بڑھتا 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 یہاں تک پہنچا اس نے مقدسات پہ ہاتھ ڈالا اور بیچارہ جہالت کا مارا وہیں بیٹھ گیا. اچھا ہو سکتا ہے امپاسبل ایسا ہو سکتا ہے کیوں وہ جناب مولوی صاحب تسی کنیاں پڑے ہوئے ہو فلانا جج ریٹائرڈ وکیل ہے انجینئر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے تھے. کیا بات ہے. جس بیچارے کو اصول اور ضابطوں کا نہیں پتا وہ آپ کو کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھو. صرف پوچھو نہیں جو کچھ میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. جب اس فکر میں دنیا ڈوب جائے گی تو سہے دسو بھئی جیڑی چول قوم لینگویج نو علم سمجھ بیٹھے اس تو وڈی کوئی یتیم قوم ہے لینگویج نو علم. آپ نے دیکھو گا نا جتنے برگر اور آنٹیوں کے اور لنڈے کے انگریزوں کی اولاد ہے نا وہ اپنی کمینگی چھپانے کے لیے اس گندی زبان کا سہارا لیتے ہیں جیدے وچ دسن تو بعد بھی پوچھنا پوے جناب رشتہ کی ہے دے نال آنٹی بڑھ کے مرنی اونج کھول کے دس چوالا پھوپھی ہے کہ چاچی ہے انکل اور چوالا ایک ماما ہی کہ چاچا ہی در فٹے موے ہو جائی زبان دا. ناراض ہو گئے کوئی بات نہیں جڑا یہ فخر کرے ہو تو حق بندہ منہ تلے رکھے. برادر اللہ پوچھ لے بہن دیتی ہے کہ لئی آئی وڈکا مری مجھے اپنی زبان پہ کیوں نہیں فخر بھائی آپ بتاؤ. لوگاں نے ماں بولی میں کئی چبلوں نے ویکھے نہیں ایسے نہیں ایسے حق بندا جی دی ماں نو پتہ ہی نہ ہوے کی بولی دی کی اہمیت ہے. اس بولی پہ آپ بتاؤ جڑا یورپ وچ کتے نوارے سرائکی بولدا ہے پشتو بولدا ہے بول لو تے صحیح. جڑا اوتے ڈش واشر ہو وہ بھی انگریزی بولدا ہے کتےاں نمان والا بھی انگریزی بولدا ہے جی بولی ہے وہی بولنی ہے. اچھا نہیں ترقی رک گئی ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دینا اور آپ لوگوں سے بھی پوچھ کے بتاؤ. چائنا نے تمام دنیا کے علمی سٹینڈرڈ کو اپنی زبان میں منتقل کر لیا ہے. وہ تو بھیک مانگ رہا ہے نا دنیا میں. بولتے چھڑ پہ جنہوں نے کرونا کے عروج پہ 8 دنوں میں دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل کھڑا کر کے اتنی جدید مشینری کے پروسیس سے بندوں کو گزار دیا ہے. وہ بھیک نہیں مانگ رہے ہو. بولیاں نال علم نہیں ہوندا. لینگویج کا نام علم نہیں. علم صرف 2 چیزوں کا نام ہے پالن والے رب دا پتہ ہوئے سنبھالن والے مصطفیٰ دا پتہ ہوئے بس. باقی دنیا میں رکھو زبان رکھو زبان کی اپنی اہمیت ہے لیکن جب اپنی بات ہے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی غیرت مند قوم کا فرد ہے.
میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے گئے کسی کا استاد کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، پروفیسر ہے، کسی کا استاد کوئی علاقے کا چودھری ملک نواب ہے، لیکن ہم جس قوم کی بات کر رہے ہیں انہیں تراشنے خراشنے والا نبیوں کا امام ہے، پڑھانے والا رسولوں کا سلطان ہے، مصعب اللہ کا قرآن ہے، شاگرد عمر ذیشان ہے۔ یہ سارے اعلیٰ لوگ ہیں، استاد بھی بے مثال ہے، شاگرد بھی بے مثال ہے، لیکن سب کو سلام ہو، چن چن کے رب نے مصطفیٰ کے انسٹیٹیوٹ میں بھیجے، بلکہ یوں کہنے دیجئے درس کا نبی کی ہے، سلیکشن رب کی ہے، دوست محمد کے ہے، بنانے والا پروردگار ہے، رشتہ دار مصطفیٰ کے ہے، سلیکشن میرے پروردگار کی ہے۔ یہ کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، اب ذرا رک کے سوچ کے آگے بڑھنا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو ابو بکر دیا تو کیسا گئے، اللہ نے مصطفیٰ کو علی دیا تو کیسا گئے، اللہ نے طلحہ دیا تو کیسا گئے، اللہ نے زبیر دیا تو کیسا گئے، اللہ نے اپنے یار کو بلال دیا تو کیسا گئے۔ اور لوگوں سنو، جس نبی کے دامن میں، جس نبی کے گلستان میں ابو بکر جیسا خوبصورت درخت بھی ہو، جس محمد کے گلستان میں عثمان جیسا بھی ہو، علی جیسا بھی ہو، طلحہ زبیر بھی ہو، وہ گلستان کا مالک راتوں کو جاگ کے دنیا خواب گراں میں کروٹیں بدلے، نبیوں کا امام، رسولوں کا سلطان، اللہ کا حبیب رات کو اٹھ کے دعا مانگے۔ ابن حدید نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے، وہ جناب نہج البلاغہ کا شاعر کہتا ہے دنیا سوئی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر انوکھے انداز میں، نرالے سٹائل میں، اخلاص اللہیت سے پروردگار کے حضور دامن پھیلا کے کہہ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ تو نے ابو بکر بھی دیا اعلیٰ، علی بھی دیا اعلیٰ، عثمان بھی دیا اعلیٰ، زبیر بھی دیا اعلیٰ، یہ سارے اعلیٰ ہیں، لیکن اپنے محبوب محمد کے دین کو عزت دینا چاہتا ہے۔ اللہ مجھے عمر دے دے۔ دعائیں محمد عطائے خدا ہے، دعائیں محمد عطائے خدا ہے، دعائیں محمد عطائے خدا ہے، صحابہ کا سردار فاروق اعظم، جسے نبی کے یار کا مراد
مصطفیٰ کا ذکر کرتے شرم آئے وہ تکلیف نہ کرے، جسے اماں کی لوری کا اثر، ابے کی حلال کمائی کی برکت اس پہ اثر انداز ہو تو وہ کہہ سکتا ہے دعائے محمد عطائے خدا ہے، دعائے محمد عطائے خدا ہے، صحابہ کا سردار فاروق اعظم جلال کا پیکر ہے، خوددار و غازی جلالت کا پیکر ہے، خوددار و غازی علی پاک کا یار فاروق اعظم۔ اب آپ بتاؤ، نبی جس کو رب سے مانگے، کوئی بات نہیں ہولی سبحان اللہ بھی میں سن لیتا، نبی جس کو مانگے، مولوی صاحب، محقق صاحب، دانشور صاحب، نابغہ روزگار، نابغہ بے روزگار صاحب، حضرت نوی نوی تحقیق تو دماغ گھسیے تے اس کیڑے نو تھوڑا جہا سنبھالو۔ دنیا کا ہر ولی، ہر فرد، ہر غیرت مند مرد اسلام کا کہتا ہے اسلام میری عزت ہے۔ ہماری عزت کیا ہے؟ تواڈے پیو دی، تواڈے پیر دی، پھر بولو تواڈے پیر دی، تواڈے شیخ دی، مرشد دی، چول پیر دا مرید تے بیچارہ نہیں بولے گا، اصل پیر والا بولو، تواڈے پیر دی، شیخ دی، اما بابے دی، حضور دے غلامہ دی عزت کی ہے۔ تے اے شاہ جی نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، اس مسجد میں نصف صدی تک جس نے اسلام کا پہرا دیا، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی نذیر احمد صاحب، مجھے ان کی موجودگی اور سرپرستی میں بھی یہاں آپ کی اس مسجد میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وہ رنگ بھی خوب تھا، لیکن شاہ جی تہاڈا رنگ بھی خوب ہے۔ جڑے بندیاں دی سبحان اللہ کے لیے ذرا میرے نال موٹر وے تک چلنا، تانوں ایتھے بہنا نہیں چاہیے، تھوڑا جہا سفر کرنا چاہیے تاکہ تہاڈی سبحان اللہ اونچی ہوے۔ کیونکہ میں اپنی مسجد میں بارہا کہتا ہوں، میری مسجد سے وہ معزز بندہ آوے جڑا سبحان اللہ کہ وہ چول نہ آوے جنہوں شرم آوے، کیونکہ معزز ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کے غلاموں کا، یاروں کا، غلاموں کا، بچوں کا، آل کا ذکر سن کے خوش ہو کے کہے سبحان اللہ۔ تے جڑا بندہ لیڈراں دیاں بالاں دیاں گڈیاں اگوں نچے، وہ معزز ہے کہ چول ہے؟ ہولی ہولی بولو، نہیں رہی چول ہے۔ معزز وہ ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے محبوبوں کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے۔ اب ہم سب کا سب کی عزت اسلام ہے، عظمت اسلام ہے، لیکن خود نبی فرما رہے گئے اسلام کی عزت کا نام، اسلام کی عزت کا نام عمر ہے، اس لیے آج 14 صدیاں بعد میں امت محمدی کو اس مرکز کے ذریعے یہ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں، آج اگر خیر و برکت کی تمنا ہے، عزت و عظمت کی خواہش ہے، کامیابی و کامرانی کی جناب تڑپ ہے، تو پھر آؤ یورپ کے کلیساؤں کی طرف تکنا چھوڑ دو، امریکہ کی پالیسیوں کو تکنا چھوڑ دو، عالمی استعماری قوتوں کی چال بازیوں کو تکنا چھوڑ دو، انٹرنیشنل تھنک ٹینک کو دیکھنا چھوڑ دو، وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ تجارت میں اٹھ بلندی چاہتے ہو، بزنس میں آپ اپنی جناب والا مقام پیدا کرنا چاہتے ہو، انٹرنیشنل جناب ٹریڈ کو وسعت دینا چاہتے ہو، امپورٹ ایکسپورٹ چاہتے ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات سفارت کاری اور تجارت کی
منڈیوں تک رسائی چاہتے ہو، پھر آؤ میں آپ کو دنیا کے اس عظیم ایڈمنسٹریٹر کے دور حکومت کا نقشہ پیش کرتا ہوں جس نے جہاں بھی دین کا جھنڈا لگایا اس نے اللہ کا گھر قائم کیا، جو 9000 مسجدیں قائم کر چکا تھا، جو 4000 جامعہ مساجد محمد کے دین کا جھنڈا لگا کے قائم کر چکا تھا، اور جس کی پالیسیوں کو دیکھ کر، جس کی غیرت کو دیکھ کر، جس کی جرت کو دیکھ کر، جس کی ایڈمنسٹریشن کو دیکھ کر، جس کے نظام سلطنت کو دیکھ کر ایڈورڈ گبن نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو دھرتی پہ سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہ ہو۔ بتاؤ مجھے غصہ آنا چاہیے کہ نہیں جب میرے دور کا معزز نام نہاد جج یہ کہے، چرچل نے یہ کہا تھا، شیکسپیئر نے یہ کہا تھا، یہ برنارڈ شاہ نے یہ کہا تھا، نواز شریف کی صاحبزادی پریس کانفرنس کرے تو کہتے چرچل نے کہا تھا، نیازی صاحب بک بکیا شروع کرے تو چرچل نے یہ کہا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، وہ سانو تسی چلو بھیڑا آکھو انپڑھ آکھو، لیکن اپنی نسلوں کو یہ گندی سوچ تو منتقل نہ کرو۔ جج صاحب ججمنٹ دیتے ہوئے کہتے انڈیا کی فلم کا ڈائیلاگ یہ تھا، ججمنٹ اس کی ہوتی ہے شرم سے پانی پانی میں ہو رہا ہوتا ہوں، سٹیٹمنٹ حکمرانوں کی ہوتی ہے شرم ہمیں آ رہی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے، اور برا آپ کو کہتے یہ جو مسجد میں جانے والی مخلوق ہے یہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ وہ مخلوق ہے جن کے بچے بڑے ہو کے اقبال بنتے ہیں، یہ مخلوق وہ ہے جن کا بیٹا پولیس میں ہو تو ممتاز قادری بنتا ہے، یہ وہ مخلوق ہے جن کا بیٹا جج بنے تو ضیاء الامت کرم شاہ ازہری کا کردار ادا کرتا ہے، یہ وہ مخلوق ہے جن کا بیٹا مفسر ہو تو سید ابو الحسنات قادری کہلاتا ہے، امام مسجد ہو تو سید خلیل قادری بنتا ہے، یہ وہ مخلوق ہے جن کا بیٹا وکیل بنے تو غازی ممتاز کی وکالت کرتا ہوا جسٹس خواجہ محمد شریف کے روپ میں نظر آتا ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جن کا بیٹا یورپ میں پڑھے تو وہ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ ہوتا ہے، یورپ میں رہے تو غازی تنویر ہوتا ہے، پشاور میں ہو تو غازی خالد حسین ہوتا ہے، ان پڑھ ہو تو علم الدین ہوتا ہے، مزدور ہو تو غازی مرید و عبد القیوم ہوتا ہے، اگر استاد ہو تو امیر المجاہدین خادم حسین۔ ہر بندے کو اپنی تاریخ پہ ناز تو ہونا چاہیے نا، جو جدی تاریخ ہی کوئی نہیں انہوں کی پتہ تاریخ کی ہے۔ A people not prepared to face its own history cannot manage its own future۔ لنڈے کے انگریز اور موم بتی آنٹی مافیا کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اماں ناچنے والی ہے، باپ حرام کمانے والا ہے، جس کی تاریخ ہوتی ہے نا وہ پھر قسم خدا کی جہاں پاؤں رکھتا ہے وہ بنجر زمینوں کو آباد کرتا ہے، وہ کسی گاؤں میں بھی رہتا ہے تو سیدہ فاطمہ کے نام سے مسجد بنا کے بتاتا ہے یہ میری تاریخ ہے، یہ میری تاریخ ہے۔ وہ محمد عربی کے غلامی کی تاریخ پہ ناز کرتا ہے، یہ کہتا ہے اس نے یہ کہا، ہم نے کہا ڈوب کے مرو بدبختو، فلاں نے یہ کہا، انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ پوچھنا تو اپنی نسل کو یہ بتاؤ کہ محمد عربی کے غلام نے کہا اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مارا گیا تو محمد کے شاگرد کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اس سے بھی احتساب کا حق بنتا ہے۔ یہ باتیں اپنی نسل کو اتنی بار کہو، اتنی بار کہو، اتنی بار کہو تاکہ تیری میری نسل، آپ جس کا ذکر جتنا زیادہ ہوگا، عبداللہ بن مسعود نے حد کر دی تھی نا، اللہ دی قسم ہے آپ نے کمال کر دیا، وہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلے فلاں کتا عمر سے پیار کرتا ہے، شریف آدمی سبحان اللہ کے باقی تھوڑی دیر منہ تلے رکھو، آپ فرماتے گئے یہ ہے کلاس فیلو، کیا بات ہے،
استاد دی تربیت ویکھو، شاگرداں دی محبت ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو۔ فرمایا کہ مجھے فلاں پتہ چلے کہ کتا عمر سے پیار کرتا ہے تو میں اس کتے سے بھی پیار کروں گا، کیونکہ اس کے دل میں عمر کا حیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، عمر وہ اسلام کا محسن ہے۔ ہم کہتے ہیں نظام عدل دیکھنے گئے، آج دنیا کو یہ کہتے پھرتے ہو نظام 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 نظام۔ او بکنے بکانے والوں، آج جس کی بیٹی بیچاری جناب 2-4 بچیاں ہیں، وہ ماں اپنے جوان بیٹے کا کیس واپس لے کے کہتی ہے جج صاحب میں کیس نہیں لڑ سکتی کیونکہ 4 بچیوں کی ماں ہوں، مجھے حفاظت کون کرے گا؟ غازی ممتاز کا کیس ہو تو عالمی دنیا خرید و فروخت کا بازار منڈی لگاتی ہے، اور کسی بدبخت گستاخ رسول عورت کے لیے دیت کے قانون کو سامنے رکھ کے راتوں رات اور جناب اس بدبخت ریمنڈ ڈیوس کی وکالت کرنے والے بدبختوں اور گندی پارٹیوں کے گندے لیڈروں، عالمی دنیا کہہ رہی تھی وہ سارے ایک پیج پر اکٹھے تھے۔ تم نے کبھی جناب والا ایمل کانسی کو بیچا، کبھی آفیہ صدیقی کو بیچا، کبھی ریمنڈ ڈیوس کو بہنوئی بھائی بیٹا بنا کے تم نے اس کا تحفظ کیا۔ تم نے کبھی انڈیا کے اس بدبخت کو رکھ کے اس کا تحفظ حرام کیا۔ آج یاسین ملک کی معصوم بچی روتی ہوئی حکمرانوں کی بغیرتی بے حسی کو دیکھ رہی ہے۔ آج شبیر شاہ کسی کشمیر کی جیل میں جناب قیدی بن کے کشمیر کی بیٹیوں بہنوں کی جنگ لڑتا نظر آتا ہے۔ مسلمان بیچارہ کیا کرے؟ کہیں سعودیہ کا بدبخت حکمران فلسطین کی بیٹیوں کی عزت کا سودا کرے، کہیں شام کے بچوں کا سودا ہو، کہیں یمن کے لوگوں کا سودا ہو۔ عالمی دنیا میں بکنے بکانے بے ضمیری کے بازار میں نکلنے والے لوگوں کو کیا پتا غیرت، حمیت، عدل، انصاف کیا ہوتا ہے۔ آؤ نبی کے غلاموں، اپنی نسل کو جو چرچل کا میسج دے اس بدبخت کی آنکھیں نوچ لو جو چرچل کی بات کرے، کتی سے زبان کھینچ کے بتاؤ تیرا باپ قابل ذکر نہیں ہے تو نہ کر، تیری ماں قابل ذکر نہیں ہے تو نہ کر، تیرا لیڈر قابل ذکر نہیں ہے تو نہ کر۔ دنیا کو اپنے باپ چرچل کا پتہ بتا کے اور یورپ کے ماحول میں پل کے آنے والوں، اس دنیا کو یہ بتاؤ جب امریکہ عالمی دنیا بدبختی اور جہالت کی اتھا گہرائیوں میں گر چکی تھی، اللہ کا نبی اللہ کی عطا کردہ نور کی رونق میں روشنی میں کہہ رہا تھا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس تحکموا بالعدل۔ کائنات کا والی، رسولوں کا امام، نبیوں کا سلطان کہہ رہا تھا جب بڑے لوگ جرم کرتے تھے چھوڑ دیے جاتے، چھوٹے کرتے تھے ان کو جرم کی چکی کی پاداش میں پیسا جاتا۔ میرے نبی کا واقعی اعلان سنو، فاطمہ بنت محمد بھی ہو، کائنات کا مقدس انسان کامل، کائنات کی مقدس ترین شہزادی کے بارے میں یہ ارشاد فرما کے ایک اصول دے دیا ہے، اور ججو وکیلو او حکمرانو، محمد کے پیغام کو عام کرو، رسول اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ۔ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں ہاتھ کاٹتا، اس سے بڑا انصاف کا لمبردار کون ہے؟ اس انصاف کو لینے والا، اس نور کو پانے والا وہ عمر تھا جس کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ منڈی میں بکتا ہوا ایک جناب موٹا تازہ اونٹ دیکھا، کس کا ہے؟ عبداللہ کا ہے۔ کہاں سے لیا؟ کتنے کا؟ اتنے کا لیا، چھوڑ دیا، چرتا رہا، آج بیچ دیا۔ فرمایا کہاں چرا؟
فلاں چراگاہ میں، فرمایا بیٹے سن لے، اپنی قیمت رکھ کے باقی بیت المال میں جمع کرا دے تاکہ تیرا ابا محمد کے دربار میں شرمسار نہ ہو۔ یہ انصاف کا تصور بتاؤ۔ مدائن کے فتح کرنے کے لیے مصطفیٰ کے غلاموں کا لشکر پہنچا، دجلہ کے کنارے لشکر پہنچ گیا۔ خالد بن ولید رسول کائنات کے غلاموں سے پوچھو مزاج کیا تھا؟ نہ کشتی نہ پل، حضور کے غلاموں کے مچلتے ہوئے دل۔ آج لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے نا، رنڈی ماؤں کی اولاد پریشان ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بلکہ ناچنے والوں کی نسلیں تو کہتی ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے۔ اس غلاظت کے ماحول میں پلنے والے گھٹیا انسان کو کیا پتا یہ نعرہ تو وہ ہے جو قبر میں بھی لگے گا۔ بھائی اسے بھی ہولی بولو۔ لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، وہ سیاسی نہیں۔ ہم نے کب کہا سیاست رکھو اپنے پاس، جس پارٹی میں تم ہو تمہارا حق بنتا ہے، تم پھرو تمہارا حق بنتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا جی چاہے جس مرضی چوائس آپ کی ہے، لیکن ریمنڈ ڈیوس کے سودا بتانا پڑے گا، عافیہ صدیقی کی تجارت بتانی پڑے گی، آسیہ ملونہ کو بہن بنا کے یورپ میں پیش کرنا بتانا پڑے گا۔ آپ بتاتے پھر ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہماری پارٹی سن لو، کل بھی محمد عربی کی غلامی تھی، آج بھی گل سدھی ہے، نہ قادیانیاں دے بھائیاں نال نہ یہودیاں دے جوائیاں نال، بس ختم نبوت دے شیدائیاں نال۔ جڑے بندے نو شرم آ رہی ہے منہ تلے تو رکھو، ہم تو سیدھے سادے رکھو پارٹیاں اپنی اپنے پاس۔ میں لیکن اتنا پوچھوں گا، حضور کی عزت و ناموس پہ ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ اپنی غیرت و حمیت کا اظہار، ہولی ہولی بولو، اظہار کرے، حق بنتا ہے۔ کدے کسی اپنی کمزوری نہیں دسی، اچھا اپنی کمزوری دس رہے ہیں، پیتے ہو پیپے ہو نونے ہو، تسی ساڈی کمزوری پھڑ لو، تسا گل ہی ختم نبوت دی کرو، سانو مسیح تو نکلنا ہی نہ پوے۔ ہولی 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 وہ گل ہی تسی کرو۔ بھٹو صاحب کیڑی مسجد دا امام سی؟ ظفر اللہ خان جمالی کیڑی دربار دا زیادہ نشین سی؟ بولو تے صحیح۔ غازی ممتاز کیڑے مدرسے دا شیخ الحدیث سی؟ غازی علم الدین کیڑے گدی نشین دا پتر سی؟ تے سید زادہ بھی ہوئے، غیرت مند خطیب بھی ہوئے، دربار دا سجادہ نشین بھی ہوئے، ممبر رسول اللہ دا ہوئے، پتر محمد پاک دی آل دا ہوئے، تے بہ کے اتے ان پڑھ مزدور علم الدین دا نام بھی لوے، پولیس ملازم ممتاز قادری دا ذکر بھی کرے، سید فیض الحسن، تے پوچھ لیا کرو شاہ جیو کیڑے دربار دا سجادہ نشین ہے؟ ساڈی کمزوری ہے تے تساں پڑھ لو۔ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ تساں پڑھو لیکن کرو۔ ہمیں تو قسم ہے اللہ کی کوئی شوق نہیں ہے نا سیاست کرنے کا، نہ کیا نہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میدان میں اترو، کام کر کے دکھاؤ۔ مشرف بدبخت نے کہا تھا میں نے ڈاکٹر قدیر کو بیچنا ہے، بھیجنا ہے، تو جناب محترم ظفر اللہ خان جمالی اللہ تیری قبر کو بکا نور فرمائے، اس نے بات کی ہے، گل او کر گیا نہ میں سکدے بلے نہ کوئی رشتہ داری، انہیں کیا وزارت عظما چھوڑ سکدا، ڈاکٹر قدیر نو بیچن والی بغیرتی نہیں کر سکدا، جنہیں بغیرتی کیتی ہے اونوں موت ہی نہیں آ رہی، اودی بیماری دی سمجھ ہی نہیں آ رہی، بیماری دی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ سا کیا بندے دے پتر بنو، عبرت پکڑو، عبرت جیو تو شان سے اور مرو تو یوں کہ ایک دوسرے تو پوچھیں کیڑی گلی کھلی، انہیں کیا وڈ کے مرنی ساریاں بندنی، انہیں کیا بیریئر چک دے، انہیں کیا بیریئر شیریئر ہٹ گئے نے، کہ بندے کتھوں آئے نے، انہیں کیا اس نے آکھیا سی مالک کنڈ نہیں لگن دے دے، اج ویکھ لے۔ حضور کا غلام کہتا کہ جیسے کہ ہم دجلہ کے کنارے پہنچے، انصاف کی برکت کیا ہے، دجلہ کے کنارے پہنچ گئے، دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کیا کہا غلامان رسول نے، واہ اوے سکھے کی دیو سنیو، وہ تواڈی تے تاریخ بڑی پرانی ہے۔ کیسی تاریخ ہے؟
حضور کے غلاموں نے دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پانی کو مخاطب ہو کے کہا او پانی سن لائے تینو محمد عربی دی عزت دا واسطہ تے اس دھرتی دے اوتے نبی دے شاگرد دے عمر دے انصاف دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں ذرا راستہ چھڈ دے. راستہ چھڈ دے. کہتے گئے حضور کے غلاموں نے گھوڑے دریا میں اتار دیے. مورخ کہتا ہے اللہ دی قسم گٹیاں گوڑیاں دی گل نہ کرو انہاں دے تے سما نو بھی پانی نے گلا نہیں کیتا. اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت گئے دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں نے بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. جس کی اتنی تاریخ ہو وہ ان کا ذکر کیوں نہ کرے اور ایسا کیوں نہ کرے. آپ خود سوچو کتنے پیارے نے سانو پیارے کیوں نہ لگن. اصل تے قسم خدا دی کیونکہ عمر نو بھی مننے آ عمر دی بھی مننے آ علی نو بھی مننے آ علی دی بھی مننے آ. ایڈے پیارے نے کہ پاک علی نے اپنے بچوں کا نام ان کے نام پہ رکھ دیا کہ ہمیں ان سے کتنا پیار ہے. جب ان سے پیار ہوگا تو پھر امت کا بیڑا پار ہوگا. جس کا عالم یہ ہو کہ وہ ہر وقت اسلام کا پہرا دیتے ہوئے چوکیدارہ کرتے ہوئے نظر آئے, اپنی اولاد کو سامنے رکھے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے بچوں ان کی ماں جیسی ماں نہیں ہے. ہاتھ لقابن کا بھی ہما او جدن کا جد ہما. او دے ابے جے ابا لے آؤ, او دے دادے جے نانے جے نانا لے آؤ, او دی ماں جی ماں لے آؤ. اوے او دے ورگا کوئی بھی نہیں. اب یہ سبق ہمیں بزرگوں نے گھٹی میں دیا ہے اور یہ ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. مولا علی فرماتے لوگو جب تم صالحین کا ذکر کرو میرے یار عمر کا ذکر ضرور کرو. دنیا کو علی کا ذکر پیارا, علی پاک کو سبحان اللہ, عمر کا ذکر پیارا. کپڑے چینج, جبا چینج, دستار چینج, چادر ایک موڈے تے رکھ دینے جڑی ہر ویلے ہوئی. فرمایا کی دیئے؟ فرمایا یاراں نو نشانیاں کیڑیاں پیاریاں لگ دیاں یار, یہ میرے عمر کی نشانی ہے. انہوں نے ہمیں محبت اہل بیت کے ساتھ محبت صحابہ ہمارے اکابرین بزرگوں نے جو دی ہے اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. انہی سے پوچھا گیا ان کا ذکر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے فریضہ ہے, ضروری ہے. ان کا ذکر کرو, بار بار ذکر کرو, عزت و عظمت کے ساتھ ذکر کرو, حقائق کو سامنے رکھو, قرآن کا نور اور نبی کے فرمان کی روشنی کی صورت میں سامنے کرو. 14 صدیوں بعد آج فتنوں کا دور ہماری نئی نسل کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. ٹیکنالوجی کی جو جدت ہے وہ سوشل میڈیا کی صورت میں کہیں جاوید غامدی کا فتنہ ہے, کہیں انجینئر کا فتنہ ہے, اور کہیں عالمی استعماری قوتوں کے فتنوں کا جو دورہ چل پڑا ہے. اعتراضات کی بھرمار ہوتی ہے, عجیب عجیب سوالات دل و دماغ میں اٹھتے ہیں اور ہماری نسل کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اس کے ضمن میں میں صرف اتنا کہوں گا جن پر اللہ راضی ہو, رسول راضی ہوں, آل بیت اطہار راضی ہوں, ان کے لیے آپ کو کسی اور کی گارنٹی کی ضرورت. بالخصوص جب حضرت عمر کی عظمت اور رفت اور سیرت و کردار کی بات ہوتی ہے تو بہت سے پراگندہ ذہنوں میں ایک سوال سوشل میڈیا کے طوفان کے ذریعے اٹھتا ہے. وہ جناب حضرت عمر نے تو ایک کام ایسا کیا تھا, ہم نے تو اپنے بڑے بڑے مولویوں سے سنا ہے, بڑی بڑی کتابیں سامنے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب احراق بیت فاطمہ کا جو مسئلہ ہے حضرت عمر نے آگ لی, فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے, آگ جلائی, دروازہ ٹوٹ گیا, جل گیا, سیدہ پاک گر گئی اور فلاں واقعہ وقوع پذیر ہوا. ہم نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ دین اسلام کا لٹریچر بڑا کھلا لٹریچر ہے اور اس پہ پورے دفاتر قائم ہیں, اس پہ ابحاث کے ایک پورے الحمدللہ ایک سلسلہ ایسا موجود ہے جس پہ آپ مکمل ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن مجھے صرف آپ اتنا بتائیں, جس دین میں تاریخ کے تمام موضوعات کو بڑی وسعت نظری سے پڑھا لکھا اور دیکھا گیا ہو, حضور کے رخ انور سے بہنے والے پانی کے قطروں سے لے کر
نالین اطہر سے اڑنے والی گرد مبارک تک کی تمام تر تاریخ کو محفوظ رکھا گیا ہو، سیدہ زہرا پاک کے گھرانے کا اور اصحاب رسول کے شرانے کا مکمل تذکرہ تاریخ اسلامی میں موجود ہو، اس کے لیے دو مکاتب ہائے فکر میں جامعیت کے ساتھ جن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ علمی اعتبار سے ہمارے ہاں ہے صحاح ستہ، اور ہمارے معاصر مخالفین کے ہاں ہے اصول اربع۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ روایت آپ کے اصول اربع میں ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں ہے۔ صحاح ستہ میں اس رنگ اور افسانوی انداز میں موجود ہے، ہم کہیں گے نہیں ہے۔ نمبر 2، اس بڑی روایت کا اور احسانگے اور حادثے کا یہ چھوٹا نہیں ہے، جگر پھٹ جاتا ہے سن کے اور پڑھ کے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میری تیری ماں کا معاملہ ہو تو بندہ وجود سے باہر، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور سادات کی اماں اور کائنات کی مقدس خاتون کی بات ہو، مسئلہ مسلک کا نہیں ہے، مسئلہ اس خاتون کے تحفظ کا اور اس کے تقدس کا ہے۔ اس بات کو چھوڑ دے میں سنی ہوں کہ میں شیعہ ہوں، مجھے بتاؤ آپ کی میری ماں نہیں ہے جس کی دہلیز سے آپ کی میری ماں بیٹی کو عزتیں میسر آئی ہیں، اس مقدس خاتون کی بارگاہ ہو؟ آپ بتائیں کہ اس واقعے کو حضرت علی نے بیان کیا؟ کیا اس واقعے کو، اتنا اہم حساس واقعہ ہے، کیا حضرت امام حسن راوی ہیں؟ کیا حضرت امام حسین راوی ہیں؟ کیا کہیں اس واقعے کو امام زین العابدین پاک نے، باقر پاک نے، جعفر صادق پاک نے، موسیٰ کاظم پاک نے، علی رضا پاک نے، تقی و نقی پاک، حسن عسکری پاک نے ڈسکس کیا؟ نہیں۔ اتنے بڑے سانحے اور واقعے کو آل بیت افراد کے افراد میں سے، شہزادگان میں سے بیان نہیں کیا، اصول اربع نے نہیں کیا، صحاح ستہ میں نہیں کیا۔ سب نے کہا جی اس کو بیان کیا مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت، عقد الفرید میں روایت، اور اس کو ابن قتیبہ نے بیان کیا الامامہ والسیاسہ میں، اور تمام کے تمام کو ماخذ کو السقیفہ سے لیا گیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات، جس رنگ سے بیان کی گئی ہے اس کو لیا گیا الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ کے نام سے جو جوڑی گئی، امام ابن قتیبہ کی، جس کو ابن ندیم نے فہرست میں بیان کیا اور دیگر محدثین نے بیان کیا، اس میں اس نام کی کوئی کتاب بھی امام ابن قتیبہ کے نام سے منسوب نہیں ہے، ان سے نہیں ہے۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن قتیبہ، اور ابراہیم بن قتیبہ ایک رافضی پیدا ہوا ہے جس نے اس کتاب کو تعریر کیا گیا، اور ابن قتیبہ تو انہوں نے یاد کر لیا، پچھلا اگلا سابقہ لاحقہ بھول گئے۔ 213 میں پیدا ہو کر 276 میں وصال کرنے والے ابن قتیبہ سے یہ کتاب جوڑی گئی۔ انہوں نے ساری زندگی بغداد میں لکھنے پڑھنے میں گزاری، اور کتاب ان کے وصال کے 100 سال بعد مصر میں چھپی گئی۔ اس کتاب میں اس تمام سیاق و سباق کو ہٹ کر بیان کیا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کتاب کے مندرجات کو سامنے رکھ کے اس اگر ثانیہ کو، افسانے کو سامنے رکھا جائے تو وہ کہتے گئے طلحہ و زبیر گھر میں موجود تھے اور بات ایسی ڈسکس ہو رہی تھی، امامت کے خلافت کے حوالے سے حضرت عمر گئے تو جا کے دروازہ کھڑکایا تو حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ اس پر یوں بحث کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ گھر میں موجود ہو، آپ کا بہنوئی سالہ، چاچا، ماما، بھائی موجود ہو، اور کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو آپ کے گھر کی خاتون ہی دروازہ کھولنے آئے گی؟ بولیے، گھر کا دروازہ کون کھولنے آئے گا جو فرد موجود ہو؟ عبداللہ زبیر بھی نہیں آئے، طلحہ بھی نہیں آئے، علی پاک بھی نہیں آئے، دروازہ کھولنے بی بی پاک آئیں۔ پھر مولا علی بات موجود ہے، سارے موجود ہیں، آپ نے اونچی آواز میں یہ بات کہی، عمر پاک کی آواز بلند تھی، انہوں نے اونچی آواز میں یہ کچھ کہا، اگر یہ رہے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے جہاں وہ ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات سننے والوں میں مولا علی پاک شامل تھے۔ ہمارے معاصرین دوست یہ کہتے گئے علی پاک نے تب سے خیبر کو ٹھنڈا مارا ہے، ابھی تک ہوا میں معلق ہے، وہ دروازہ ابھی تک نیچے، ہولی ہولی بولو، 100 من دا نہیں 1000 من دا لا لو، ساڈا جو بزرگ ہے سب خوش ہے،
علی پاک نے ٹھڈا مارا 1,00,000 من کا دروازہ بھی کہو تو ساڈے تے بندے نے ایسا خوش ہونا ہے. ہولی ہولی بولو. ابھی تک وہ دروازہ نیچے نہیں آیا. ٹھڈا علی کا لگے تو نیچے کیویں آ سکتا ہے؟ اچھا کہ علی پاک ٹھڈا مار کے دروازے نویں چھٹے اجے تک تھلے نہیں آیا تو وہ علی پاک اتنی بات سن کر خاموش ہو گئے. آپ بتائیے خاموش ہو گئے. یزید بغیرت کے دربار میں نجش کی بی بی کھڑی تھی جو جب اس نے بات کرتے ہوئے کہا تو اس نے کہا زبان کو لگام دے اور اپنی نظروں کو نیچے کر بدبخت. اس بوڑھی فضا نے جب یہ للکارا تو یزید بغیرت نے کہا یہ کون ہے؟ اٹھاؤ تلواریں. جب اس کی تلواریں میان سے اس کے مچھندروں کی باہر نکلنے لگیں تو آگے بڑھنے لگے تو وہاں اس بی بی کے علاقے کے لوگ موجود تھے. اس نے کہا گل سن تیری ساڈی سیاسی پارٹی ایک کے لیکن ساڈے علاقے دی بھیٹ بہن یہ فضا ہمارے علاقے کی بھی بہن ہے. انہاں بدماشاں نو کہے اپنے جلاد نو تلوار نیچے کرے نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو تلواریں تیری حفاظت کے لیے ہیں ہم تیرے وجود کے ٹکڑے کر کے بتائیں گے. ہر معاملے میں چپ ہوتے گئے ہم. بہن بیٹی کے معاملے میں ہم بغیرت نہیں بن سکتے. آج 1400 سال کے بعد یہ اصول ضابطے موجود ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس طرح کی ابحاث کو منظر عام پہ لانے سے پہلے پھر اس روایت کو جوڑا گیا. اس کا راوی ایک ہے. اس نے اپنے ابے اسلم سے روایت کیا اور اسلم وہ ہے. یہ معاملہ ہوا جو اس افسانے کو تراشا گیا. یہ 11 ہجری کا واقعہ ربیع الاول شریف 12 کے راؤنڈ اباؤٹ حضور کا وصال پرملال ہے نا, انہی دنوں کا واقعہ ہے. اسی ربیع الاول 11 ہجری کے اختتامی سال پر حضرت صدیق اکبر نے امیر الحج بنا کے بھیجا عمر کو. عمر پاک مکہ میں گئے. مکہ سے عمر پاک نے جس غلام کو خریدا اس غلام کا نام اسلم ہے. اس وقوعے کے بعد جس سانے کو بنایا گیا عمر وہ حضرت جو اسلم ہے وہ تو اسلام کے تصور میں اور وہ مدینہ المنورہ کی دھرتی میں آئے گی بعد میں ہے تو اس کی روایت کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر جرا کریں. دوسرا سعید خدری کے حوالے سے اس روایت کو جوڑا جاتا ہے. اس کے لیے بھی سن لیں. ابو سعید خدری واقعے پر موجود نہیں ہے. 2 روایات موجود ہے حضرت ابو سعید خدری کے بارے میں. آپ کو حضرت فاروق اعظم کے جناب دوران خلافت آپ کے خلافت کے امور سنبھالنے کے 2 سال بعد پیدا ہوئے یا آخری 2 سال حضرت سعید خدری کو میسر آئے یعنی ولادت ان کی آخری 2 سالوں میں ہوئی. اس واقعے کے جس کی کہانی کو اور سانگے کو افسانے کو گھڑا گیا اس سانگے کو آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا منظر کسی ایسے مستند فرد نے بیان نہیں کیا جس کو سامنے رکھ کے اس مقدس شخصیت کو ڈسکس کیا جائے نیگیٹو جس کو مصطفیٰ نے خود اسلام کی عزت و وقار کا نام دیا ہے. نہ ہم اس کی اجازت دیں گے نہ دے سکتے ہیں. نوجوانوں کسی بھی اس طرح کے گھڑے ہوئے افسانے کی بات کو سن کر ان کے پیچھے چلنے کی بجائے اس بحث اس حدیث پر اس روایت پر جرا کے لیے آپ کو اور مجھے اہل علم کے ہاں اپنے تعلق کو جوڑنا اپنی بقا اور اپنی نسلوں کی بقا کے لیے فکری بقا علمی بقا کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم اس الزام سے بری الذمہ ہیں. حضرت فاروق اعظم اس الزام سے بالکل پاک ہیں. اس سانحے کے بعد پیدا ہوئے علی کے گھر میں بچے نام عمر. اس افسانہ کے بعد علی کی بہن ام ہانی کو اللہ نے بیٹا دیا نام عمر. یا افسانہ بدلو یا نہ بدلو. اللہ پاک آپ کے گھر کی نسل کی عزت کی آبرو کی خیر فرمائے. اس مرکز کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے. وآخر دعوانا